وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف ہے، آیت نمبر 5، حصہ 2. موضوع: کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہم اپنی منزل بنانے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. بلکہ عجیب اور فہم و ادراک سے بعید بات تو یہ ہے کہ انہوں نے حق یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو جھٹلا دیا. جب وہ ان کے پاس آ چکا سو وہ خود ہی الجھن اور اضطراب کی بات میں پڑے ہیں. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 5. بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، اب یہ شک میں ہے، اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں. سامعین کرام، بات ہو رہی تھی عقیدہ آخرت، جو کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے. اور بل کذبوا بالحق لما جاءہم، اس میں ہم اپنے لیے ہدایت تلاش کر رہے تھے اور اس آیت کو اپنے اوپر یعنی اپنے حق میں کہ آیت یہ ہمارے حق میں ہے یا خلاف میں ہے، اور یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ ہم نے حق کو جھٹلایا ہے جبکہ وہ ہمارے پاس آیا ہے یا کہ نہیں آیا ہے. تو گزشتہ درس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی آپ کو کہ آخرت، عقیدہ آخرت جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہم اس کو مان لیں عقیدہ آخرت کو تو ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ دنیا کی بجائے آخرت کی طرف ہو جائے گا. لیکن سامعین کرام، جب ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو، تو یہ آیت جو ہے اس پر بالکل فٹ آتی ہے 100%. دیکھیں 100% میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی جو قلیل تعداد ہے لوگوں کی جو عقیدہ آخرت کو ماننے والے ہیں، وہ تو پھر قلیل ہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. لیکن میں بیٹھا ہوں اس جگہ پہ اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو اس کا مقصد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس کا مقصد خیر خواہی ہے. کیونکہ نہ تو میں کوئی عالم ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ کوئی ایسی، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں مسلمان ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں.
اور ہر امتی پہ یہ لازم ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو آگ سے بچائے اور دوسرے لوگوں کو بھی آگ سے بچنے کی تلقین کرے۔ اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے دنیا ہی کو اپنی منزل بنائے رکھا تو آخرت میں ہمارا حصہ کوئی بھی نہیں ہوگا، یعنی اس آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے۔ اور سورہ عصر کا مضمون آپ کے سامنے واضح ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ صرف 4 لوگ جو ہیں اس سے بچ سکتے ہیں، جو ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، تواصو بالحق کیا، تواصو بالصبر کیا۔ ہمارا ان میں سے کسی میں سے بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات اگر آپ سوچیں نا کہ 4 صفات بیان کی گئی ہیں کامیاب لوگوں کی، اس میں سے ہمارا یعنی اس پر یعنی ایک بھی صفت ہم پر فٹ نہیں آتے، نہ ہمارا عقیدہ اللہ پر ایمان ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، نہ ہمارے اسی کی وجہ سے ہمارے ہم سے اعمال صالحہ نہیں ہو پا رہے۔ پھر جب نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، پھر تواصو بالحق بتواصو بالصبر کیا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، براہ مہربانی اس آیت کو 1450 سال پہلے تک آپ نہ لے جائیں، بلکہ آج کے حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں، اپنے لیے میں اور آپ اپنے لیے اس قرآن سے ہدایت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت کیا ہے۔ اور میں آپ کو عرض بھی کر چکا ہوں سامعین کرام کہ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ تو جب بھی ہم اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یا کریں تو ضروری یہ ہے کہ ہر آیت کے معنی اور مفہوم کو ہم اچھی طرح جان لیں اور اس میں اپنے لیے ہدایت تلاش کریں۔ آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 5 سورہ قاف، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب ان کے پاس آیا۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم نے عملاً حق کو جھٹلا دیا ہے۔ حق تو آخرت ہے، حق اللہ ہے، حق ملاقات رب ہے، حق معرفت رب ہے، حق رسول کا اتباع ہے، حق اسلام ہے، دین اسلام حق ہے، لیکن ان ساروں کو ہم عملاً جھٹلا چکے ہیں۔ یہاں کذبوا کے الفاظ ہیں سامعین کرام جو کہ اس شان نزول کے حساب سے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ سورت جو ہے 3 اور 4 نبوی کے آس پاس نازل ہوئی ہے۔ تو یعنی 3 اور 4 تو یہ یعنی اس کے اولین مخاطب جو ہے مشرکین مکہ تھے۔ تو یہاں میں تکذیب کی بات کر رہا ہوں تو پہلے تو یہ ان کے حق میں تھی، اب ہمارے لیے ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں سامعین کرام کہ جو اس وقت دور جاہلیت تھا، آج کے حالات 100% وہی ہے، 100% وہی حالات ہیں۔ وہ بھی غافل تھے، ہم بھی غافل ہیں، وہ بھی شرک جلی میں مبتلا تھے، ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں۔ ہم میں تو اس میں تو صرف جلی اور خفی کا فرق ہے، باقی تو شرک تو وہی ہے۔ ہم نے بھی اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرا لیے ہیں تاکہ وہ ہماری مدد کریں۔ دنیا و ما فیہا، اس میں ہم آپ دیکھیں بری طرح اس میں پھنس چکے ہیں دنیاوی معبودوں میں۔ پھر دنیا ان کا بھی محبوب تھی، ہمارا بھی ہے، ان کو بھی مطلوب تھی، ہمیں بھی ہے، ان کا بھی مقصود تھی، ہمیں بھی ہے، تو فرق کیا ہوا؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا۔ بہرحال دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ اصلاحی باتیں ہیں، اور اس میں کوشش یہ کروں گا کہ حق آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو سمجھیں، سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس میں 2 نقطے ہیں، یعنی یہ جو میں نے بات کی ہے نا، چلیں اس کی میں بعد میں بات کر لوں گا، لیکن ابھی میں یہ تکذیب کی بات کرتا ہوں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانے کے 2 پہلو ہیں سامنے کرام، یہ ایک عام لفظ ہے
جو کہ کل کذب الرسل فحق وعید. ابھی سامنے کرام آیت نمبر 14 میں یہ الفاظ آ رہے کل کذب الرسل فحق وعید. کذبت دیکھیں آیت نمبر 12 کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکۃ و قوم التبع کل کذب الرسل فحق وعید. ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، تو میرا عذاب جو ہے، میرا وعدہ جو ہے وہ پھر حق آیا، ان پہ عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا ان کو. تو دیکھیں ایسی بات ہے کہ جو بھی حق کی تکذیب کرے گا تباہی، دنیا اور آخرت میں نقصان اس کا مقدر ہے. سامنے کرام اس کے الفاظ آئیں قرآن میں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، بہرحال میں یہاں تکذیب کی بات کروں. تکذیب کی دو قسمیں ہیں سامنے کرام، قرآن میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کی ترکیب کو یعنی اس کی تفسیر کو یا اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جھٹلانا قولاً اور عملاً، تکفیر قولاً اور عملاً، شرک قولاً اور عملاً، نفاق قولاً اور عملاً، ہر چیز کے دو پہلو. ایمان قولاً اور عملاً، ہر چیز میں جو ہے یہ دو پہلو ہوتے ہیں اس کے. یعنی شرک ہے جلی ہے یا خفی ہے، کفر ہے جلی ہے یا خفی ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں ہماری روش جو ہے مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے اور کافرانہ ہے. ہماری سوچ اور ہماری روش، زندگی کی جو روش ہم جس طرز سے زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک کافرانہ سوچ ہے، مشرکانہ سوچ ہے، منافقانہ سوچ ہے. دیکھیں کافر یعنی کافر کیا کہتے تھے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین. وہ زبان سے ہی کہتے تھے کہ دنیا ہے تو یہی ہے، کامیابی کی جگہ ہے تو یہی ہے، ہم باقی ہم زندہ ہو رہے ہیں. ہماری مثال کیا ہے؟ زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، کوئی ہماری موت کا ذمہ دار تو نہیں ہے، زمانہ ہمیں موت دیتا ہے، جی رہے ہیں مر رہے ہیں، بس زندگی ہے ختم ہو جائے گی اس کے بعد. اور ما کننا بمبعوثین، اس کے بعد ہم نے دوبارہ نہیں ہو. بے نہیں یہی عقیدہ سامنے کرام اگر آپ غور کریں تو ہم نے یہ روش، یہ خیال ہمارا بن گیا ہے کہ یہی دنیا ہے. آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں میں اپنی جو بات میں کر رہا ہوں اس کے لیے کوئی خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اس معاشرے کو دیکھ لیں، وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کا رخ کس طرف ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے. اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ہمارا اللہ مقصود نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے اور نہ مطلوب ہے اور نہ معبود ہے. تو یہ تو دیکھیں میں کذبوا کی بات کر رہا ہوں، یہاں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کافروں کے لیے. ظاہر ہے وہ جس وقت یہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو یہ آیات مشرکین کے لیے تھی کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا. آج ہم پر یہ 100% سچ بیٹھتی ہے یہ آیت. ہم نے حق کو جھٹلا دیا ہے، حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج. تو بات یہ ہے کہ جو پہلا حصہ ہے بالکل ہم پہ فٹ آتا ہے کہ ہم نے حق سے انکار کر دیا ہے. آج کوئی بھی اپنا رخ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا سے آخرت کی طرف رخ پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں ہے. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، کہتے رہو بھائی، لگے رہو بھائی. ہاں میں لگا رہوں گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں لگا رہوں گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہے میں لگا رہوں گا. میرے لیے تو لگا رہنا ہی ہے.
تو باقی بات یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ یہ اگر ہم اس بات پر کان نہ دھریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری بات پر کان دھریں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کی بات، اللہ کی بات پر کام دھریں، اور آپ ایسے نہ ہو جائیں جیسے کہ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جائیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، کہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب حق ان کے پاس آیا۔ اب یہ شک میں پڑے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بھی شک کا ہے، وہ مشرکین مکہ بھی شک میں تھے، اور یہاں بھی ہم شک میں پڑے ہیں۔ دیکھیں، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جن حالات میں یہ آ رہی تھی، تو مشرکین مکہ کی کو اللہ کے رسول نے جب دعوت دی، آپ دیکھیں تیسری جو یعنی نبوت کے تیسرے سال جب علی الاعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو وہ لوگ جو تھے وہ شک میں مبتلا ہو گئے کہ بھئی یہ بات تو تعجب انگیز تو ہے، لیکن کہنے والا تو سچا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو صادق الامین مشہور تھے۔ آپ کو معلوم ہے، سر آنکھوں پہ وہ لوگ ان کو بٹھاتے تھے۔ آپ کو معلوم یاد ہوگا وہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو جب ہو رہی تھی، نبوت سے پہلے کی بات ہے یہ، اور حجر اسود کا مسئلہ آیا کہ اس کو اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون اسے اٹھائے گا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ابھی اس معاملے کو رہنے دو، اور صبح دیکھنا جو سب سے پہلے حرم میں آتا ہے اس سے ہم اپنا فیصلہ کروا لیں گے اور اس پہ ہم راضی ہو جائیں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن جو ہے صبح ہوئی تو سب سے پہلے جو شخصیت آئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو سب نے کہا ھذا امین ھذا محمد، یعنی ان کی امانت اور دیانت پر کسی کو شک نہیں تھا۔ اور میں آپ کو ان کی دیانت کے بعد بتاؤں کہ رسالت کے اعلان کے بعد بھی مسلسل ان کی جو پچھلی روایت تھی مشرکین کی، اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ دیکھیں 13 سال مشرکین نے ان کی مخالفت کی، لیکن کبھی بھی ان کی امانت پر انگلی نہیں اٹھائی، یہاں تک کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جگہ چھوڑا کہ بھئی یہ امانتیں ہیں اور یہ تم فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، تو یہ ان کو حوالے کر کے تم ہمارے پاس آنا۔ یعنی 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا پیکر تھے، اور مشرکین ان پر اعتماد بھی کرتے تھے اور ان کی ہر بات کو سچ جانتے تھے۔ بہرحال یہ کافی طویل وہ ہے، لیکن یہ میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو وہ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے کہ حضور تو ایسی بات یعنی جھوٹ تو نہیں کر سکتے۔ اب جب وہ حضور کی بات کو مانتے ہیں تو ان کی انا کو زبردست ٹھیس پہنچتی ہے۔ یعنی سر جھکانے میں اور سر اٹھا کے رکھنے میں تو بہت فرق ہے نا سامعین اکرام۔ ایک آدمی متکبر ہو یا ایک آدمی مسلم بن جائے اور اپنا سر جھکا دے، خشوع اور خضوع سے کام لے، اور متکبرانہ روش چھوڑ دینا، یہ الگ ایک بہت بڑی مصیبت ہے یعنی لوگوں کے لیے نا، کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہم کیا دوسروں کو کہنا ماننے لگے۔ فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی تو فرعون تو بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ ان فرعون علا فی الارض، یعنی متکبر بنا ہوا تھا، تو اس کو سمجھ تو آ گئی، لیکن اس نے انکار کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس سے انکار کر دیا، اور مختلف ہیلے بہانے گڑنے لگا، ایمان نہ لائے۔ کیوں؟ کہ وہ عجب، خود پسندی اسے کہتے ہیں، کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیتا تو اس کی جو ساری بادشاہت تھی وہ تو ختم ہو جاتی، پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے بن جاتے، اور وہ اپنے سوا کسی کو بڑا دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس نے تو اپنے آپ کو بڑا کہہ دیا تھا۔
تو دیکھیں یہ ایک ایسی روش ہے کہ آج ہم بھی اسی میں مبتلا ہیں۔ وہ مولانا روم کا ایک شعر ہے نا کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست، میرا نفس بھی کم نہیں ہے، نفس ما کم تر نیست از فرعون را، میرا نفس کم نہیں ہے فرعون سے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے پاس وسائل تھے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اچھا آج بھی آپ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص فرعون بنا بیٹھا ہے، یعنی فرعون کا کیا مطلب کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ ہم سب نے اپنے آپ کو، میں آپ کو یعنی اس بات کی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم میں سے آج ہر شخص بڑا بن بیٹھا ہے۔ گھر کی اگر بیوی ہے تو وہ بھی کہتی ہے کہ میرے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، انا ولا غیری۔ شوہر میری بات مانے گا، میں اس سے خوش رہوں گی، میرے مطالبات پورے نہیں کرے گا، میں اس سے روٹھ جاؤں گی بغیر کسی وجہ سے، وہ چیز کیوں نہیں لائے، یہ چیز کیوں نہیں لائے، تم نے مجھے ایسی بات کیوں کی، غصہ کیوں کیا، میں بھی روٹھ جاتی ہوں تم سے اور روٹھ ہی رہوں گی۔ پہلے میں آپ کو چائے کا پوچھتی تھی، اب چائے کا بھی نہیں پوچھوں گی، نہ پانی کا، نہ کچھ آپ سے بات کروں گی۔ اسی طرح یہ صرف عورتوں کی بات تو نہیں ہے کہ سارے مرد ایسے ہیں، یہ تو سارا زمانہ فرعون بن گیا ہے، میں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ دیکھیں آج اللہ کے حکم موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، ان کا اسوہ حسنہ موجود ہے، ان کی ہدایات موجود ہیں، لیکن مجال ہے جو ان کی ہم بات سننے کے لیے تیار ہوں اپنے رسول کی، اگر سن بھی لیں تو اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے سامنے کرام۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج۔ تو سامنے کرام یہ ساری صورتحال ہے اور اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور تکذیب سے نکل کر، تکذیب کے دائرے سے نکل کر تصدیق کا رویہ اپنانا ہوگا اور کہنا ہوگا اپنے زبان حال سے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا نہ میرا کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور اس سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ میرے رہنما ہیں۔ یہ ہمیں کہنا ہوگا۔ یہ کلمہ جو ہے یہ سجدہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، لیکن ہم یہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سامنے کرام اللہ کو منزل بنانے کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی تیاری نہیں ہے کہ خالص اللہ کو منزل بنا کے زندگی خالص اللہ کے لیے گزاری جائے۔ الا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یا الا للہ الدین الخالص، دین زندگی گزارنا تو خالص اللہ کا حق ہے کہ اسی کے کہنے کے مطابق یا اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ ایسا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنی مرضی سے۔ دیکھیں ہماری صورتحال کیا ہے، یہ جو اسلام اور دین ہے یا جس کے ہم دعوے دار ہیں، اس کو ہم نے اپنے خواہشات یہ کتابیں بنا لی ہے۔ آپ دیکھیں مختلف احکامات دین کے آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو آپ اس کو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، یعنی اس کے تقاضوں پر قرآن کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی خواہش کے ترازو میں تولتے ہیں۔ اگر یہ ہماری خواہشات کے ترازو میں پوری اترتی ہیں تو ہم مان لیں گے، نہیں اترتی تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سارا معاشرہ ایسا ہے صاحب نکرام، اور بہت ایک خطرناک صورتحال ہے۔ دیکھیں جب اللہ کو فراموش کر کے دنیا کی طرف رخ کر لیا جائے تو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ دنیا داری کا راستہ ہے، وہ ظاہر پرستی کا راستہ ہے، اور اس راستے کا انجام صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے سامنے کرو۔
کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ اس قسم کے زندگی کو طرز زندگی کو اختیار کر کے یا دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود اور محبوب بنا کے آخرت میں کچھ نفع کا سودا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی اس پہ اعتماد ہے؟ آخرت تو ہم عملاً مانتے ہی نہیں ہیں سامنے کرام. آخرت کے وجود سے ہم ٹوٹلی انکاری ہیں، قولاً نہیں عملاً اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، وہ دنیا کی طرف ہے، اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اگر نہیں بچے تو آپ نوٹ کر لیں کہ خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق جو ہے وہ پھر ہم ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، آخری بات جو ہے میں عرض کر رہا ہوں، اگر دنیا میں اللہ کو ہم نے بھلا دیا بحیثیت معبود، مقصود، محبوب و مطلوب، تو اس حیثیت سے اگر ہم نے اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنی شروع کر دی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں آپ کہ آپ کو چین نہیں نصیب ہوگا، آپ کو سکون اور خوشی جو حقیقی خوشی ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے آپ اچھے کھانے کھا لیں گے، اچھے کھانے اور کعبے کھا لیں گے، آپ اچھے مکانات میں رہ سکتے ہیں، آپ اچھے پہناوے پہن سکتے ہیں، لیکن دل آپ کا جو ہے وہ اضطراب میں ہوگا، بدحال ہوگا، پریشان حال ہوگا، زندگی تنگ ہوگی آپ کی. یہ قرآن کی آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا ہے. تو اور پھر آخرت میں، اور پھر یعنی اول تو قبر میں کیا حالت ہوگی آپ کی کہ آپ نے دنیا میں نہ اپنے رب کو پہچانا، نہ اپنے نبی کو پہچانا، نہ اپنے دین کو پہچانا، اور اسی طرح آپ چلے گئے یہاں سے، تو قبر میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے صحیح جواب نہیں دیا قبر میں تو پھر آپ کا حشر جو ہے بہت برا ہوگا قبر میں، حشر میں، اور یعنی پھر وہ جو باقی منازل ہیں تو اس میں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج. جی اب ترجمہ سنا دیں. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، انہوں نے جھٹلا دیا حق کو. فہم لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ چکا. فہم فی امر مریج، تو وہ خود ہی الجھن اور اضطراب کی بات میں پڑے ہوئے ہیں. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. But they denied the truth when it has come to them, so they are in a confused state. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.